شروع کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت ہمیں دینے کا۔ یہ سوالات ہیں کافی سارے، انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا برائے اس کے جواب سے آپ سے سن کے۔ مولانا صاحب پہلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا، ان کی واپسی کے بارے میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، یقیناً اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ضرور اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، تو وہ کیوں ایک امتی بن کر آئیں گے، وہ اپنا درجہ کیوں کم کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین مکمل کر کے چلے گئے تو کیوں ہمیں ضرورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ واپس آئیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اس بارے میں آپ ذرا بتائیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا جو بات اصولی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں۔ ان کے بارے میں نا آدھی سے زیادہ دنیا جو کرسچن کا اعتقاد ہے کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، تثلیث کا تیسرا انہیں ثالوث مانتے ہیں، اور اس کے لیے بنیادیں ان کے پاس یہی ہیں کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے، زندہ آسمان پر چڑھ گئے، انہوں نے جو معجزات دکھائے، کوڑیوں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا خدا کے کام ہیں۔ یہ تین جو بنیادیں ہیں نا، بن باپ ولادت، آسمان پر جانا اور یہ معجزات، قرآن پاک جو اللہ کا آخری کلام ہے اور شرک کی نفی کے لیے آیا، اس کا یہ کام تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کرے، ان باتوں کی کھلی تردید کرے، اگر یہ باتیں بالکل بے اثر ہیں، مگر اس نے ان کی کھلی تردید نہیں کی۔ ماننا ہے کہ بن باپ پیدا ہو تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک ظہور ہے، اس سے خدا نہیں بن جاتا، اور حوالہ دیا کہ آدم علیہ السلام بھی بن باپ ماں پیدا ہوئے تھے، وہ خدا ہو گئے۔ اور یہ جو ہے نا کہ آسمان پر چڑھ جانا، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے اگر یہ طریقہ اختیار کیا اور آسمان پر انہیں لے گیا تو اس سے بھی کوئی آدمی خدا نہیں بنتا۔ خاص کر کے یہ کرسچین اور یہودی لوگ جو ہیں ان کے لیے تو مثال ہے کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہنوک نبی جو ہے نا ادریس، یہ بھی زندہ اٹھائے گئے اور وہ آسمان پر ہے۔ یہ بائبل میں تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی ہے کہ ہنوک بھی ابھی تک زندہ ہے۔ اس لیے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں آپ بے نظیر اور کوئی مثال نہ ہو، ایک دوسرا انسان بھی آسمانوں پر ان کے عقیدہ میں، تو یہ بھی خدا بننے کی دلیل نہیں۔ اور یہ معجزات جو وہاں اللہ تعالیٰ باذن اللہ کیا کر کہ اگر وہ مردہ زندہ کر دے تو اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا، اللہ جو چاہے۔ تو اسی طرح جو واپس آنا اس کے بارے میں سمجھیں کہ یہ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں ذکر کرے کہ وہ آئیں گے، یہ بھی دو آیتیں جن سے علماء نے سمجھا، صحابہ کرام سے لے کر سب نے سمجھا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ مسیح کے مرنے سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہ جائے گا جو ایمان نہ لائے۔ ان کی موت اس وقت ہوگی جب یہ سب ایمان لے آئیں گے۔ اور یہی حدیث میں آتا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہود و نصارہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے پھر ایمان لے آئیں گے اور ملت واحدہ اسلام ہی ہوگا۔ اور دوسری ہے سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کی نشانی ہے مسیح۔ یہاں یہ ابن عباس ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ان کے نزول کی بات ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ تو قیامت سر پر کھڑی ہوگی، پتہ چلے گا کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا۔ یہ دو آیتیں جو ہیں ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی نا لوگوں نے سمجھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ اور عیسائی لوگوں کا عقیدہ جس بارے میں ہے کہ وہ زندہ اور دوبارہ آئیں گے، زمین پر ان کی حکومت ہوگی۔ اس غلط عقیدے کو اگر یہ غلط تھا تو قرآن کا کام تھا رد کرنا۔ اگر وہ خاموش بھی رہتا نا تو یہ تائید ہی ہو جاتی کہ ایک عقیدہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہاں اچھا اس لیے اس کا رد نہ کرنا ہی بہت بڑی دلیل ہے۔ اتنے غلط عقیدے کو جس نے شرک میں دنیا کو پھنسا کیوں نہیں رد کیا؟ حالانکہ میں نے کہا دوسری طرف دو آیتیں ہیں جن سے صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں نے سب نے سمجھا کہ دوبارہ وہ آئیں۔ مگر عیسائیوں کا ان کے نزول کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان کا آنا جو ہے نا وہ قیامت ہوگی، کہ وہ آئیں گے، مردے اس وقت سارے زندہ ہو جائیں گے، وہ عدالت کریں گے۔ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، اللہ نے بیٹے کو اختیار دیا، وہ جنت دوزخ کے فیصلے کرے گا۔ ان کا یہ سمجھنا ہے۔ ہم سمجھیں کہ نہیں، یہ جو اللہ کا کام ہے وہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور یہ جو غلط ملت ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، صحیح اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، اور جو وعدہ لیظہرہ الدین کلہ، یہ سارے مفسر عالم پھر مانتے ہیں کہ کامل طور پر اس دور میں پورا ہوگا۔
حضور کے زمانے میں عرب میں اور ارد گرد تھوڑے علاقوں میں، مگر اب بھی کفر بہت باقی ہے. اس وقت تو پھر سب ملتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اسلام ہی ہوگا. اور یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کو سب دینوں پر غالب کرے گی، یہ اس وقت جب مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے نا، پوری طرح یہ ہو جائے گا. اچھا، اس بات کا کیا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین مکمل کر گئے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت پڑی ہمیں؟ ہاں بس اب یہ سوالوں کے ٹکڑے کرتے جائیں نا. پہلی تو بات ہے کہ ان کا دوبارہ آنا یہ بالکل ٹھیک ہے جی. احادیث بھی اس بارے میں اتنی کثرت سے ہیں کہ تواتر کو پہنچ گئی. اس پر علامہ المانی صاحب نے ایک پورا رسالہ الگ دیکھ لیا کہ تھوڑی بہت روایتیں ہیں، اس میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے. اتنی زیادہ تعداد میں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں میں کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور ڈیٹیل سے پھر کہاں آئیں گے، کہاں دجال کو قتل کریں گے، لمبا چوڑا قصہ مسیح دجال. باقی یہ کہ دین مکمل ہو گیا. دین مکمل کرنے کے لیے نہ مہدی آئیں گے نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دین مکمل ہی ہے، ان کے بغیر ہی مکمل ہے. وہ اس مکمل دین کو ہی نہ نافذ اور جاری کریں گے. مہدی کے زمانہ میں پوری دنیا میں عدل انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ حکومت ہی ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، اس لحاظ سے کہ لوگوں کو یہ شبہ ہی نہ ہو کہ شاید پہلی پوزیشن میں ہی آ گئے، حضور کا دین منسوخ ہو گیا. نہیں، مہدی کہیں گے بھی یار اللہ آگے آئیں نماز پڑھائیں، کہیں نہیں اللہ نے اسی امت کو یہ بخشی ہے میں پیچھے پڑھوں. تو دین کے لیے نہیں آئیں گے کہ اس میں کوئی کمی ہے. دین کو جاری کرنا جس طرح ہمارا کام ہے، اسی طرح اس وقت بھی جو امام مہدی علیہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی بھی ذمہ داری. اور ایسا بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا اتنا شرف کی بات ہے کہ ایک نبی بھی وہ امتی بن کے جو ہے وہ خوش ہوں گے. یہ جو کہتے ہیں نا عہدہ کم ہو گیا، یہ اپنی نادانی کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمر سے بڑے بھی تھے، ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، مگر ان کے معاون سے ساتھ مدد کرتے تھے. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس دین کی خدمت کریں، اور عیسائی لوگ بھی اس وقت جوانا نہیں مانتے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں، مگر عیسائیوں پر حجت تمام نہیں نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. جب وہی آ جائے گا جس کو وہ خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور وہی کہے گا یہ ہر دین یہی برحق ہے، تو ان کی پر بھی حجت تمام ہو جائے گی. تو ایمان لے آئیں گے سارے، جو نہیں لائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے. اچھا، حجت تمام ہو جائے گی مولانا صاحب. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اترتے ہوئے دیکھ لیا آسمان سے، اب ایمان لا کر وہ کون سا کمال کریں گے؟ اتنی واضح نشانی دیکھ کر تو واضح نشانی کوئی نہیں. آپ دیکھ لیں نا یہ راکٹ جو بنے غبارے وغیرہ سارے لوگ اترتے ہیں چڑھتے ہیں، یہ تو عام ہو گئی یہ بات ہے. عام انسان بھی خلا میں جاتے ہیں اترتے ہیں، تو ان کو بھی اگر دیکھ لیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو غیب کے پردے. لیکن یہ نا پھر جو پہلے عیسائی مر گئے پھر ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں تو نظر نہیں آئے، وہ عیسائیوں کے مر گئے. اس طرح تو ہر چیز پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا، اس سے پہلے کیوں نہیں بھیجا. جو مر گئے اللہ تعالیٰ عادل اور رحیم ہے. جن پر حجت تمام نہیں ہوئی ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا رحم کا. اللہ تعالیٰ بڑی کنسیشن دے گا انہیں. جن کے اندر نبی آ گیا اور انہوں نے بات پوری طرح سمجھ لی، پھر اناد اور حد درمی سے نہیں مانے، ان کے ساتھ سلوک اور ہوگا، پورا عدل ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اچھا، اب ایک سوال شیعوں کے بارے میں ہے مولانا صاحب. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنیادی بات میں نے کہہ دی نا کہ بجائے اس کے کہ وہ بتائے وہ مر گیا یا اس نے نہیں آنا، اس کا کام تھا کہ اگر وہ چیزیں غلط تھیں جو نصارہ کہتے ہیں اس کی تردید کرتا. اس کا سکوت ہی ہے نا بالفرض مانے کہ وہ خاموش ہی رہا. یہ بھی تائید ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا مان رہی کہ وہ بن باپ ہے، آسمان پر ہے، آئے گا. تو قرآن کیا اس نے دین مکمل کیا اگر شرک کا اتنا بڑا گڑھ جو ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا. اچھا، اب اہل تشیع کے بارے میں ہے کہ آپ بہت دو ٹوک انداز میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح مسلمان ہیں. تو اب سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان والے پہلے یہاں روک کر وہ آیت کی طرف پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے گروہ نا بریلوی حضرات ہیں، شیعہ ہیں، دوسرے وغیرہ قادیانیوں کے علاوہ، یہ وہی گروہ ہیں جنہیں ہم اہل الاہواء والبدع کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی باتیں من گھڑت بنائی ہوئی ہیں، بدعت ہے ان کے اندر، گمراہیاں ہیں. یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر صرف یہ ہے کہ کافر نہیں. کفر جو ہے نا کہ ایک آدمی سمجھے کہ واقعی رسول اللہ نے فرمایا اور مانے کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا مگر میں آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کی بات میرے لیے کیا دلیل ہے، یہ ہے کفر. اگر وہ کہتا کہ مجھے اس روایت پر اعتماد نہیں، اس کے راوی کمزور ہے یا اس کا معنی یہ نہیں دوسرا ہے، تو پھر بے شک اس کی تعویل اور شبہ کتنا غلط اور باطل ہونا، وہ کافر نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن نہیں مانتا یا رسول اللہ نہیں مانتا، یہ غلط تشریح کر رہا. تو یہ اور ہمارے اس جمعہ کا خطبہ بھی یہ تھا کہ شبہ فاصلہ جو نا وہ غلط خیال کتنا غلط ہو
مگر جب انہوں نے پناہ لے لی کہ اس شبے کی وجہ سے ہم نہیں یار مانتے یہ بات، تو پھر وہ کافر ہونے سے بچ گئے. اگر کھلم کھلا کہتے بغیر کسی شبہ کے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات مگر ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، نہ اس نبی کو مانتے، یہ سارا کفر ہے. بس میرا کہنا یہی، یہ نہیں کہ یہ لوگ بدعتی نہیں ہیں، ان میں گمراہیاں نہیں، سب کچھ ہیں. یہ گمراہ اور ضال فرقوں میں سے ہیں مگر کافر نہیں. کفر نام کی کوئی بات. آپ کریں نا بات. جی سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو بیت رضوان والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب یہ شیعہ جو حضرات ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ جب وہ ان کے مخالف ہیں تو ان کا یہی ماننا ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے نام لے کے کہہ دیے کہ یہ سب جنتی ہیں. ایک بات نہیں نا پھر لمبا آیت میں جو آیا نا کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک لیے ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ہماری طرف سے نا دھاندلی ہے، ایسی بات نہیں. اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر اذ یبایعونک، وہ جو کارنامہ تھا نا کہ بالکل کفار کے گڑھ میں ہتھیار ہے کوئی نہیں، عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں مگر آپ موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہم نے خام خواہ تو پیچھے نہیں ہٹنا، مرنا پڑا. تو لوگوں نے جب یہ جرأت دکھائی کہ موت پر بیعت کر لی تو اللہ اس سے راضی ہوا. یہ کہا اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے ان کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا. اور ساتھ کا مومنین سے، اس لیے اور ماں خود بھی مانتے سنی کہ اگر ان میں کوئی منافق تھا ججمنٹ کہہ جیسا اس سے راضی نہیں ہوا، مومنوں سے راضی ہوا. اب جھگڑا یہی پڑ گیا کہ جب شرط لگا دی کہ مومنوں سے راضی ہوا اور اس وقت راضی ہوا جب یہ بیعت کر رہے تھے، وہ بڑا اہم معاملہ تھا. آگے کی بات ہے نا آخر میں ٹکڑا پڑے قرآن میں دے نا ذرا، یہ بہت اہم بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. آخر میں شرط لگائی جس پر شاہ عبد القادر بھی کہتے ہیں اللہ یار کسی کو پوری تسلی نہیں دیتا کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اب میں پکا ہی جنتی ہو گیا. آخر میں بات کہی اسی آیت کا ٹکڑا وہاں سے پڑھنا. اللہ اکبر. یہ جب ختم ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین، یہ آیت ہے جو پڑھتے ہیں ہم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آخر میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان میں سے جن کا اوپر ذکر تھا نا اصحاب، ان کا ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے اللہ کا وعدہ بخشے. منہم کہہ دیا سارے، پتہ چلا کئی ان میں سے نہیں نیک عمل پر رہیں گے، ایمان پر نہیں رہیں گے، وعدہ صرف ان سے. اب کس پر یہ قیامت کے دن پورا اترتا یہ غیب کہہ نہیں سکتے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 نام لے لیے نا، 10 نام دے کر وہ ہمارے یہاں روایت ہے. اب ہمارے ہی کئی عالم نہیں مانتے کہ کوئی نہیں ہے اشرا مشرا کی روایت کی، کیونکہ اس کے شروع میں آتا نا کہ جب یہ بیان کی ہے حضرت سعید ابن زید نے جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور انہیں 10 میں سے ہیں، وہ کوفہ کی مسجد میں تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے تھے، امیر معاویہ کوفہ میں آئے، یہ بھی تخت پر بیٹھے تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، اور لوگوں کو باری باری کھڑا کر کے نا مسجد میں تو لعنت کرواتے تھے. تو حضرت سعید نے کہا یہ کس کو لعنت کرتے ہیں؟ کہا علی کو. انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس ظالم کو دیکھو، اس شخص پر لعنت کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے خود حضور سے سنا کہ ابو بکر جنتی، عمر اور علی کا بھی ذکر کیا. کہا اللہ کے رسول نے کہا یہ ظالم لفظ کا کہ اس ظالم کو دیکھو اس پر لعنت ہو رہی. اب یہ ٹکڑا ان کو اہل سنت کو نقصان دے کہ ظالم کا اور کا لعنت کرا، تو یہ خود بھی پھر جان چھڑاتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں. اس لیے یہ روایتیں جو ہے نا تنہا ایک آدمی کی روایتیں راویوں سے سنی ہیں. اس لیے اگر شیعہ یہ کوئی کہتا یار مجھے ان راویوں پر اعتماد نہیں، گروہ بن گئے تھے، ہر پارٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے گروہ کے حق میں ہتھیار بنائے ہیں، میں نہیں مانتا، تو اس نے رسول اللہ کا نہیں بچہ انکار کیا کہ حضور نے فرمایا پھر میں جنتی نہیں مان رہا. اس نے کہا یہ سٹوری گڑی ہوئی، جیسے گامدی صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اسی لیے ہم جو آبادیاں ہیں یا خوارج وغیرہ وہ بھی نزول عیسیٰ کے منکر ہیں. یہ نہیں کہتے کہ کافر ہے، جو کہے نہیں اترنا کافر، وہ کافر شافر کوئی نہیں. ٹھیک ہے ہمارے نزدیک ان کا اترنا برحق ہے، مگر اگر کوئی منکر ہے تو کئی گروہ مسلمانوں کے پہلے بھی انکار کرتے ہیں. کافر کہنے کی بات بس اور کوئی نہیں. اچھا آپ اس حدیث کو ٹھیک سمجھتے ہیں نا، یہ جو ہے اشرا مبشرہ والا؟ ہاں میں ٹھیک سمجھتا، میرا یہی یقین ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا آگے ایک اور جو دلیل دی جاتی ہے شیعوں کے بارے میں کہ یہ جو قادیانی ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نبی بنایا تو ہم سب انہیں کافر کہتے ہیں اور یہ کافر ہیں. تو جو شیعہ ہیں انہوں نے 12 اماموں کو جو انبیاء سے بھی
اوپر لے گئے ہیں 12 اماموں کو، ان سے بہتر کہتے ہیں؟ کوئی شک نہیں کہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ امامت جو ہے نا جی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں، نبی کی طرح ان کو بھی اللہ علم دیتا ہے اور وہ علم خطا سے خالی ہے، معصوم عن الخطا، اور ان کی معرفت بھی لازم ہے ورنہ اعمال ضائع ہیں۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ پہلے سارے نبیوں سے یہ افضل ہیں، ہے تو یہ انتہائی غلوور بات کو بہت انہوں نے بڑھا دیا، مگر پھر بھی جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا نا بڑے بڑے کٹڑوں نے بھی کہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے نہیں بن سکا شروع میں، چونکہ کئی لوگوں نے اختلاف کیا سنیوں نے، اس لیے اس کا منکر کافر نہیں، اس کو ہم وراثت کا حصہ دیں گے، نکاح اس سے کریں گے، نمازیں اس کے ساتھ پڑھیں گے، اس وجہ سے یہ قادیانیوں سے الگ ہو گئے۔ قادیانی جو نا وہ تو بالکل اس کو نبی کا اسٹیٹس دیتے نا کہ جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، حتیٰ کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ مرے تو اس کے بارے میں بشیر الدین محمود نے کہا کہ تم عیسائیاں ہندوؤں کے بچوں کے جنازے پڑھتے ہو؟ یہ جب نبی کے منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ اس سے تھوڑا سا ہم کنسیشن دیتے ہیں کہ یہ امامت کو مانتے ہیں مگر ہمیں مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ ناطہ وراثت وغیرہ سارے اسلامی حقوق ان کو حاصل ہیں، یہ مسلم ہیں، صحیح العقیدہ نہیں ہے، بس یہ کہہ دیتے ہیں، یعنی بس بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، ڈاؤٹ دے بات پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب مولانا صاحب جو یہ حیات النبی کا عقیدہ ہے نا، اس بارے میں ذرا اچھی طرح بتائیں، حیاتی جو کہتے ہیں وہ کیا ہے، مماتی جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حیاتی جو ہے نا یہ کچھ بات انہوں نے بڑھا دی کہ نبی علیہ السلام بالکل اسی حالت پر ہیں جس طرح وہ پہلے تھے، صرف ایسے جیسے اعتکاف والا اپنے اندر بند پردے میں، اسی طرح نبی علیہ السلام اپنی قبر حضرت میں ہیں جسم سمیت اسی طرح اٹھتے بیٹھتے نمازیں، یہ کہتے ہیں۔ اچھا، مماتیوں میں سے بھی کچھ لوگ حد سے بڑھ گیا کہ سرے سے کام ختم ہے، کچھ نہیں۔ اب یہ بھی بات غلط ہے، بات درمیان میں کہ نبی علیہ السلام تو بہت عظیم ہے نا، کافر اور غیر مسلم جو ہے ان کے بارے میں اگر ہم سمجھیں کہ مرنے کے بعد قصہ ختم ہے تو یہ بھی دین کے خلاف بات ہے۔ ان کے ارواح تو باقی ہیں اور ان کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کہتا ہے نا، فرعون اس کے ساتھیوں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام وہ جہنم کے آگے سے گزارے جاتے ہیں، و یوم القیامت اس دن وہ کہا جائے کہ داخل ہو جاؤ اشد العذاب، اس دن تو سچ مچ اندر ہی چلے جائیں گے، اب دکھایا جاتا ہے صبح شام۔ اس لیے یہ عذاب و ثواب قبر ہیں ہی، کچھ لوگ تو ہوتا نا، مگر وہ نہ تو اس دنیا کی زندگی کی طرح کہ جسم اس کے ساتھ ہے، جسم میں تو روحیں اسی وقت داخل ہوں گی جب قیامت آئے گی، دوبارہ روحیں لوٹا دی جائیں گے، اٹھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ کہا جائے نا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد جو ہیں وہ حدیث پاک فرمایا کہ اللہ نے وہ زمین پر حرام کر دی، ان کو کھاتی نہیں۔ کئی شہیدوں کی بھی لاشیں 40 سال بعد نکالی گئی، شہداء احد کی، کیونکہ نہر امیر معاویہ سے نکالی تو راستے میں آتی تھی، انہوں نے کہا جس جس کی قبر ہے راستے سے ہٹا لے، تو نکالے تو کفن بھی اسی طرح تھے۔ تو اس لیے لاش محفوظ ہے یہ ماننا۔ دوسرا جو ہے نا کہ روحیں ان کی باقی ہیں، ان کو درود و سلام پہنچتا ہے، اس حد تک تو حیات النبی بالکل ٹھیک ہے۔ اور بے ایمان لوگ بھی ہیں، ان کو عذاب ہو رہا، وہ مصیبت میں مبتلا۔ تو روح یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور جسم دونوں روز رسول قبر کے اندر موجود ہے؟ اور نہیں آگے ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، بس یہ کہ روح جو ہے نا وہ سلامت ہے، اس کے ہوش و حواس ادراک بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے فرشتے جو ہم سلام کہتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے کہا میں اس کا جواب بھی دوں گا قیامت تک جو مجھ پر سلام کہے گا، جتنا فرمایا ٹھیک۔ جسم ویسے محفوظ ہے مگر ان میں کہنا کہ جسم میں جان ہے اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں یہ نہیں، روحیں جو ہے نا ٹھیک ہے۔ اب روح بذات خود جب ہم سمجھیں کہ وہ بس کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے، گیس ایسی نہیں، روح ہر انسان کی جو علماء نے تحقیق کی نا، لوگوں نے مشالب کیا، قریشی صاحب کی میری روح بالکل اس کا یہی سراپا، یہی حلیہ ہوگا، وہ ملیں گی نا روحیں پہچاننے میں، ذرا تو وہ ایک اندر چھپی ہوئی کاپی جو بالکل نور کا پتلا ہے مگر شکل صورت اس کی بالکل داڑھی ہاتھ پاؤں بالکل اسی طرح کے ہیں، وہ اندر ہے، جس میں سے یہ پنجرے میں سے ہونا آزاد ہو جاتا پرندہ، ہوتی بالکل اس کی شکل صورت وہی ہے، سنتا ہے، ہوش و حواس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ اس حیات النبی کے بارے میں رکھنا یہ کتنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری کوئی ضروری اگر یہ مانتا نا آدمی کے فوت ہونے کے بعد روحیں باقی ہیں، ان کو عذاب و ثواب ہوتا، بس اتنا کافی ہے، لمبی ڈیٹیلیں اگر تم نہیں مانتا، یعنی اگر کسی غلط عقیدہ ہے بھی تو وہ قابل معافی ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، ویسے اس کا تعلق کیا علم کلام سے ہے یا کیا ہے؟ نہیں، علم کلام سے نہیں، یہ قرآن پاک ساری چیزیں بتاتا، رسول اللہ نے بتایا نا کہ مرنے کے بعد جو ہے نا
ادراک تو ہوتا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں آتے ہیں اور آ کر کئی خبریں بھی دے دیتے ہیں، کئی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، ایسے بہت سارے واقعات سنے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو. ایک مولوی صاحب ہیں، مجھے ان کا نام شاید بھول رہا ہے ابھی، وہ بہت کام کرتے ہیں ختم نبوت کے لیے نا، قادیانیوں کے خلاف. تو انہوں نے بتایا، وہ ایک لڑکی کی تعریف کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک لڑکے نے کتابچہ لکھا ختم نبوت کے لیے. بعد میں اس کے دوست نے اس کتابچے کا نام لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں. تو اس کے کسی دوست نے کہا کہ یہ نام ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اس کا نام چینج کر دو. اس نے نام چینج کیا. بعد میں وہ سویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ اس کا نام یہی رکھو کہ رسول اللہ پکارتے ہیں. تو یہ کیا ہے خواب میں آنا؟ اور نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہے تو بڑی سعادت اور نیک بختی جی، مگر اس میں خطرات بھی بہت ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے واقعی حضور کو دیکھا یا کسی کو. آپ نے گارنٹی صرف اس بات کی دی ہے کہ میری شکل میں شیطان نہیں بن سکتا. صحیح. آپ کی جو اصل شکل ادھر ہاں جی، دوسری شکلوں میں آ کر معاذ اللہ وہ گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ کر سکتا. اچھا. اور اسی لیے قادیانیوں میں سے بہت لوگوں کی کتاب میں نے پڑھی، وہ سیٹ ہی ہے بشارات احمدیہ، کئی جلد. وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ مکہ لے جاؤ، ہم حضرت اسود پہ ہاتھ رکھ کر قسم دیں گے کہ یہ دن تھا اور یہ وقت تھا جب حضور ہمیں ملنے کا غلام ہم سچا. اس لیے تباہی کا راستہ یہ. صحابہ کرام بھی جب ان سے کوئی کہتا تھا نا میں نے حضور کو دیکھا تو وہ شکل پوچھتے تھے. اگر بتاتا تھا حلیہ اگر صحیح ہوتا تو کہتے تو نے دیکھا ورنہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ بہت خطرے کی یعنی ہم تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. اذراہ بصورتی، جب اس شکل میں دیکھے جو آپ کی اصل تھی پھر شیطان وہ شکل نہیں. اب ان بدبختوں کا کیا ہوگا جنہوں نے یہی بات میں نے کہا کہ بہت خطرے کی بات. اور یہ بات بھی طے شدہ کہ خواب میں آپ کچھ بھی کہیں نا اس پر عمل نہیں آدمی کر سکتا جب تک جو دنیا میں رہتے ہو آپ دیکھیں نا قرآن و سنت اس سے اس کو ٹیلی نہ کر لیا جائے کہ بات اس سے ملتی ہے یا اس کے بالکل خلاف. اچھا، صحیح ہونے کا چانس تو ہے نا اس بات کا. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اصل شکل میں دیکھے تو بہت ہے اس کے آدمی کے ایمان کی محبت کی علم ہوتا ہے باتوں کا. کون سی؟ ابھی بھی رسول کرو. جی، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی بھی جو خواب دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کا مشورہ دیا کہ یوں کر لو. اس کا مطلب ہے کہ اس میں درست ہونے کا چانس بھی موجود ہے. اگر درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کا پتہ ہوتا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور وہ آگے لمبی چوڑی باتوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو اس طرح حل کریں کہ کئی مرتبہ خواب میں آپ ایسے بندوں سے بھی ملتے ہیں جو زندہ ہیں، آپ کے دوست یا گرشتے. اب ان سے صبح آپ پوچھیں کہ آپ آئے تھے اور یہ باتیں ہوئی ہیں، اگر تو وہ کہیں ہاں ہمیں پتہ ہم آئے تھے تو پھر سمجھ لیں کہ حضور بھی خود آتے ہیں. اور اگر وہ نہیں تو پھر یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نا خواب کا محکمہ بنایا ہوا فرشتوں کا جو اس شکل میں جیسے یہ آدمی مانو اس میں اگر کوئی بات اس کو مشورہ یا رائے دے دیتے ہیں وہ اصل آدمی نہیں ہوتا. ورنہ زندوں سے پوچھ کر آپ مسئلہ حل کر سکتے. میں نے جو دلیل دی نا یہ برہان قاطع ہے، اس کو کوئی کار نہیں سکتا کہ وہ زندہ سے پوچھو نا کہ تم ملے تھے، اگر وہ جانتا تو ٹھیک ہے، اگر اسے نہیں پتا تو آپ بے فکر کریں. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن پاک کی کافی ساری آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے وہ عرش کے اوپر ہے. اب اس میں بہت ایک عام فکرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے دل کے اندر ہے. اور یہ بات میں نے خود نہیں پڑھا لیکن میں نے سنا ہے کہ مولانا مودودی نے بھی ان آیات پر تعویل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے پر ہے. تو اس پہ کیا تعویل تو سارے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے. جہاں آ جاتا نا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب تم تین ہوتے وہ چوتھا ہوتا، پانچ چھوٹا عید ہے نا قرآن پاک واہ ماک وہ ہوتا تمہارے ساتھ. اب یہ جو ہے نا ہمارے سلفی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اس کی تعویل کیا کہ علم کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ. انہوں نے بھی علم کے ساتھ اپنی طرف سے بڑھا دیا، وہاں تو وہ کہ وہ خود تمہارے ساتھ ہوتا. جیسے انہوں نے تعویل کر لی مولانا مودودی اور دوسرے لوگوں نے بھی تعویل کر لی کہ وہ عرش پر ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں محدود ہے. اچھا، وہ زبیر علی زئی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کا اگر کوئی منکر ہو نا تو وہ تو پکا کافر ہو جاتا ہے. نہیں، عرش پر ہونے کا منکر کوئی نہیں، اس کا مطلب کرنے میں اختلاف ہے نا. آیت تو ٹھیک ہے کہ ثم استویٰ پھر وہ عرش پر. اب استوا کا معنی کئی تو بیٹھا کر دیتے ہیں
ہمارے عام لوگ یہ بھی غلط ہے. اچھا. یہ کوئی نہیں، بلند ہونا کہ عرش سے بھی بلند ہے، اس لیے عرش ہی پتہ نہیں کروڑوں دیگر نیچے اور اللہ اس سے بھی بہت پرے ہو. وہاں صرف یہ آتا ہے کہ وہ عرش سے بھی بلند ہے. مانا لفظ کا جو ہے نا استعلا ہے کہ عرش سے بھی اوپر ہے. اب وہ کتنا اوپر ہے یہ کوئی نہیں جو ہے نا کہ استقرا کہ وہ اوپر بیٹھ گیا، یہ غلط ترجمہ، یہ کوئی نہیں اس کا صحیح مانا. اچھا ایک سوال جو اب جو ہے نا اس کے بارے میں بات سمجھنے کی، جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس پر وہ جس طرح بھی ہے بلند ہے، مگر جو غرض ہے نا اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کی وہ یہ نہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی عرش ہے وہاں اللہ ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر اس کا انتظام دوسروں کے حوالے نہیں کیا. جو شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں نا بنایا اللہ نے ہے مگر چلا آپ دوسرے رہیں، اس نے ان کو دے دیا. اللہ نے اس کا رد کیا. جہاں جہاں یاد ہے پہلے زمین و آسمان کا بنانا، پھر آتا کہ پھر وہ تخت پر بیٹھا. یہ اگر ترجمہ کر دیں تو تخت پر بیٹھا. تخت پر بیٹھنا اب علامت تھی کہ بادشاہ کا تخت ہوتا تھا، اس پر بیٹھتا. جس کے پاس تخت ہوتا تھا وہ حکمران ہوتا تھا. اس لیے مراد یہ ہے کہ بنانے کے بعد اس کا انتظام اور اس کی جو ہے نا حکومت وہ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے. یعنی مقصد یہ ہے. اب زیادہ لمبی جیسے تخت کیسا بیٹھا کیسے یہ جیسے اللہ کا پتہ نہیں اس کا حال کیا پتہ چلے گا. اچھا یعنی ان آیات کی تشریح، ان آیات سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ اس دنیا کی حکومت اللہ کے اپنے ہاتھ میں. ان آیات کی تشریح میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. ہاں گنجائش پرانے وقتوں سے. صحیح ہے. اچھا بڑے بڑے نیک لوگوں نے تعویل کا راستہ بھی اختیار کیا. انہوں نے عربی زبان سے حوالے دیے کہ یہ دیکھ لو اقتدار کا یہ سمبل ہے، حکومت جس کے ہاتھ میں ہوتی کیا دیں اس کے تخت اس کے قبضہ میں. ہاں جی ہاں جی. دونوں گروہ ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، مومن ہی مومن. صحیح. اچھا کہتے ہیں اب یہ قرآن پاک میں ہے نا آیت کہ اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے. بالکل 6 دن میں. اب 6 دن کا فیصلہ کرنے میں شروع سے رائے مختلف ہوگی کہ وہ 6 دن یہی ہیں جو کچھ لوگوں نے کہا اس وقت تو سورج چاند ہی نہیں تھے جس وقت یہ بات ہے، یہ دن کہاں سے ہونے سے. اس نے کہا نہیں بعد میں تو آخر بنے نا جتنا ٹائم ان میں 6 دنوں میں وہ اس لحاظ سے 6 دن کہہ دیا گیا. کچھ نے کہا نہیں 1000 سال جو 50,000 سال اللہ نے کہا میرا دن وہ ہے، وہ دور کے معنی میں لے لیتے. نہیں اچھا میرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ شاید ایک انوکھا صحیح سوال ہے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے اللہ تعالیٰ کو 6 دن کیا کہیں گے کہ لگ گئے؟ نہیں لگ گیا کہنا کفر ہے. کفر ہے نا. نہیں آپ دیکھیں 6 دن میں بنائے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ہر معاملے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بیج کو درخت بنے میں اتنا عرصہ لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں کیوں نہیں درخت اس کو پورا بنا دیتا. بچہ جو ہے نا 9 مہینے میں وہ پیڑ میں ایک قطرہ جو ہے پھر انسان بنتا ہے. یہ تو ہر جگہ بحث چلتی رہے گی. ایک چھوٹا سا پتھر ہے اس کو ہیرا بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور بات ہے، قدرت اور بات. جی صحیح. قادر مطلق تو ہے ایک لمحے میں سب کچھ کر دے، مگر اس نے حکمت سے نا آپ ہی ضابطے بنائے کہ یہ چیز اتنے عرصہ میں تیار ہوگی. یہ ہر معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تدریج آہستہ آہستہ کوئی چیز کمال کو پہنچتی. بس چلیں سوال تھوڑا عجیب سا تھا بس میرے ذہن میں آ گیا. نہیں کر لیں میں نے موقع دینا آپ اتنی دور سے آئے کوئی بات نہیں. اچھا یہ توصیف الرحمان صاحب جو ہیں سعودی عرب والے، اللہ انہیں بھی خوش رکھے، مہربانی فرمائے. وہ انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی مولانا مودودی کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہے نا وہ احادیث پر عقلی اعتراضات کرتے ہیں. انہوں نے کچھ مثالیں پیش کی جن میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے، اس میں جو سند میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس کا آپ کیونکہ مودودی صاحب کے بڑے فین ہیں، مودودی صاحب کا میں مدعا ہوں، توصیف الرحمان صاحب کے سب دین کے خادموں کا میں خادم، مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پہلے بھی بڑے بڑے علماء جو ہے نا لکھ کے آتے کہ اگر کوئی حدیث جو ہے نا قرآن سے ٹکراتی ہو یا عقل عامہ کے خلاف ہو یا وہ ایسے مشاہدے کے خلاف ہو تو باطل ہی باطل ہے. اس کی سند کو کیا دیکھیں. ایک سند ہے نا اس روایت کی، اس پر ابن قیم لکھتے ہیں کہ اگر آسمان کے سورج ایسی بھی ہوتی کہ جس نے عشق کیا مگر پاک دامن مرا اسی عالم میں تو شہید ہے. اب کچھ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں صحیح، مگر وہ ابن قیم کہتے ہیں یار یہ آسمان کے سورج جیسا بھی ہوتی سند تو ماننے کی بات ہے کہ حضور عشق کی باتیں کہتے ہیں. آپ کی زبان سے تو عشق کبھی نکلا ہی نہیں، انہوں نے ڈانٹ کی. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ایک بات جو بالکل شان نبوت کے خلاف نظر آئے اس کو رد کر دیا جائے عقل کی وجہ سے. عقل صحیح جو ہے یہ نہیں کہ ہر آدمی کا مجھے سمجھ نہیں آتی میں رد کر دوں. پوری طرح دنیا کا عقل مند کہ یار یہ سیٹ نہیں ہوتی بات تو پھر ماننا ہی پڑے گا کہ نبی علیہ السلام ایسی بات نہیں کہہ سکتے. اچھا ایک حدیث یہ بھی ہے، سند تو یہ ہے نا کہ راوی ٹھیک ہے مگر راویوں کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی.
اب ایک پورا رسالہ جو پڑھنا چاہیے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لگا دیا علامہ زرکشی کا، بہت پیارا، وہ چیپٹر وائز ہے کہ اما عائشہ نے جو صحابہ کی غلطیاں درست کی نا، کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے، حضور نے بات اس رنگ میں کی تھی، اب وہ سندیں صحیح ہیں، صحابی بھی سچا، مگر بات جو ہے نا ہو گئی اور طرح پہنچانے میں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میت جو ہے نا اس کو عذاب ہوتا گھر والوں کے رونے سے، تو انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے گھر والے روتے ہیں تو وہ بھگتے پھریں گے، میت کو عذاب کیوں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا پھر وہ جھوٹے، انہوں نے کہا توبہ توبہ، وہ اللہ ان دونوں پر رحم کرے، سچے ہیں۔ بات یہ تھی کہ یہودیہ عورت مر گئی تھی، اس کو اپنے عملوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، یہ ادھر رو رہے تھے، تو حضور نے کہا یہ ادھر رو رہے ہیں اپنی مصیبت کو پھنسے ہوئے ہیں، وہ ادھر عذاب اس کو ہو رہا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے رونے سے عذاب ہو رہا، یہ جو علت بنا لیا یہ ان کا فہم ہے، یہ غلطی۔ ایسی بہت حدیثیں ہیں، وہ پورا رسالہ پڑھنے والا جو استدراک کی اما عائشہ نے، تو سند صحیح ہونے سے یہ ضمانت نہیں ملتی کہ آدمی کو غلط فہمی نہیں ہوگی، یہ بات ادھر ادھر نہیں ہوگی، سچے سے سچے آدمی کو بھی مغالطہ لگ جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث ہے نا کہ میں نے یہ پڑھا تھا اور مجھے ورڈنگ اس کی یاد نہیں، کچھ مفہوم اس کا ایسا تھا کہ چھوت کی سے کوئی بیماری نہیں لگتی، تو یہ حدیث سناتے تھے نا کہ لا ادوا، یہ متعدد بیماریاں کوئی چیز، تو یہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہوتی تو ہیں ایسی بیماریاں، اب اس کا یہی پھر سنایا گیا، شعب چشم ہو گیا، نزلہ ہو گیا، اس پر پھر کہا کہ اس طرح ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ کہا آپ نے کہ کوڑی سے اس طرح دور بھاگو جس طرح نا آدمی کسی خوفناک چیز سے بھاگتا، تو کہتے ہیں اگر یہ ادوا نہیں تھا تو متعدد بیماریاں، تو یہ کیوں کہا کہ مجذوم سے کوڑی سے دور بھاگو؟ پھر اس کا کیا، اس کا حل یہی کہتے ہیں کہ بعد میں پھر ابو ہریرہ چھوڑ گیا اس حدیث کو، چھوڑ دیا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سارا وہ رسالہ جو ہے نا بہت اس کام میں مفید ہے کہ سندیں ٹھیک ہیں، صحابی بیان کر رہے ہیں، انہوں نے بات نہیں صحیح طرح یاد رہی۔ ٹھیک، اچھا یہ جماعت المسلمین جو ایک نیا فرقہ بنا ہے، اس کے بارے میں تو بتائیں، یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بس متشددین کا ایک گروہ ہے جو خوارج کی علامتیں تھیں نا کہ کافروں والی آتے ہیں، مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں، انہیں پوری طرح کافر ہی سمجھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، اپنا باپ بھی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ خوارج کی جو ہے نا شاخیں یہ چلتی رہیں گی دجال کے آنے تک۔ حضور نے فرمایا ایک سینگ ٹوٹے گا دوسرا نکل آئے گا، یہ متشدد پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کافروں والے حکم مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا اب ہمارے جو بریلوی دوست ہیں، اور اس کی سزا انہیں ملتی کہ پھر یہ خود گروہ آگے بن جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کا گروہ دوسروں کو کافر کرتا ہے، وہ انہیں کافر کرتے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے، اپنے جال میں خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے بریلوی دوست یہ کہتے ہیں کہ جو سجدہ تعظیمی ہے نا وہ صرف حرام ہے، وہ شرک نہیں ہے، اور جو سجدہ عبادت ہے، عبادت کی نیت سے کرنے والا، وہ شرک ہے۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سجدہ تعظیمی ہی شرک نہیں ہے تو پھر تو آج جو کچھ ہو رہا ہے مزاروں پہ، درباروں پہ، وہ سجدہ تعظیمی یا اس سے کام ہی ہو رہا ہے، تو پھر تو شرک کچھ بچا ہی نہیں، شرک کوئی کچھ ہوا ہی نہ۔ شرک کی فکر کر رہے ہیں مگر مسئلہ ٹھیک ہے، بات جو ہے نا بڑی علمی ہے کہ نیت کے فرق سے نا پھر حکم بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے کہ یہ خدا ہے، خدائی اس کے ہاتھ میں ہے، یہی ساری مشکلیں حل کرتا، وہ سجدہ عبادت ہے نا۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ سلام کے طور پر غلط سلام اس نے کر لیا کہ پاؤں پڑ گیا، یہ ایسے جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، قرآن پاک میں آتا کہ سجدے میں گر گئے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا اس دور میں نا، سلام کا ایک طریقہ تھا کہ لوگ اس طرح جھک جاتے تھے، اس کو خدا نہیں سمجھتے تھے، نہ اس نیت سے سجدہ کرتے تھے۔ اب اسلام میں وہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، یہ چور دروازہ بند کر دیا گیا کہ لوگ کریں گے عبادت کے لیے مگر بہانہ بلا لیں گے، تو یہ دین کی تکمیل ہے کہ اب اس کو حرام کر دیا گیا، یہ انہوں نے مان لیا کہ حرام ہے، پورا رسالہ لکھا عمر رضا مرحوم نے کیا کہ یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، مگر اب بھی کوئی بیوقوف کرے اور واقعی قسم اٹھایا کہ میں نے یار سلام کر دیا تھا اس کو طرح، تو مشرک نہیں ہوتا، پہلے حرام کا مطلب ایک کبیرہ گناہ اس نے کیا، مسئلہ ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ہم سب اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا کہ شرک ہی ہوتا پھر وہ اس معنی میں کیوں سجدہ یہ ہدایت رہا، قرآن میں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خرو لفظ سجدہ۔ اچھا خیر اس بارے میں تو سارے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے
کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت کو مانے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو یا صابی، وہ جنتی ہے. اب اس میں کیا کریں گے؟ پہلا ٹکڑا جو ہے نا کہ سارے غیر مسلم جہنم میں، اس میں بھی یہ تفصیل کرنی چاہیے کہ جس غیر مسلم کو اسلام کی پوری طرح سمجھ آ گئی اور تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ دین برحق ہے، دلیلیں اس کی کبھی ہیں، مگر اناد اور ہٹ دھرمی سے وہ انکار کرتا رہا. اچھا ایسا آدمی دوستی ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام سچا، ہم سمجھا نہیں سکے. ایسے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہہ کہ یہ کافر نہیں، دوست میں نامزد نہیں کر سکتے، مگر اللہ سے جو رحمت کی امید ہے نا، اس میں یہی ہے کہ جو شخص پوری طرح نہیں بات سمجھ سکا اس کو اللہ معاف کرے گا لیکن اور ہمیں سزا دے گا، ہم مسلمانوں کو سزا دے گا. قانونی طور پہ تو یہی بات نہیں کہ وہ عام جہنمی وہ ہیں تو سارے کافر. اصولی تو یہی کافر، مگر کافر وہ ہوتا نا جو ایک بات سمجھنے کے بعد اس کا انکار کرے، جو سمجھے ہی نہ اس کو کیا کہیں گے. باقی یہ آیت جو ہے نا اس کا تعلق اپنے اپنے دور کے بارے میں، اس سے بھی بڑے لوگوں کو غلط فہمی. اب نہیں کسی کے لیے گنجائش، جو حضور کو نہیں مانے گا اس نے نہ عیسیٰ کو مانا نہ موسیٰ، سب نبیوں کا کافر ہے. وہ کہہ گئے تھے آئے گا من، اس لیے اب وہ نہ یہودی ہے نہ سنی، کچھ بھی نہیں، بے دین ہے. ہاں یہ حضور کا انکار جو ہے نا وہ اپنے آپ ہی پچھلے نبیوں کا انکار ہے، انہوں نے پیش گوئیاں کی تھی، مگر اپنے اپنے دور میں ان کا نام اگر یہودی تھا، نصرانی تھا، صابئی تھا. صابئی بھی کوئی بے دین تو ترجمہ کر دیتے ہیں 17 برس، غلط ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت تھی، زبور پڑھتے تھے، بہت قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے تھے. یہ نبیوں کی امت ہیں کہ چاروں گروہ جو ان کا نام کچھ بھی رہا. اب ہم مسلم ہیں، وہ یہودی تھے، نصرانی. اس دور میں جو اللہ آخرت کو مانتا رہا اور نیک کام کرتا رہا. اب نیک کام یہ نہیں کہ اپنی سمجھ سے اچھا کام، جو شریعت کا ہے عمل صالح وہ ہے. ہاں اس لیے نبی پر ایمان بھی آ گیا کہ اپنے اپنے دور میں اپنے نبی کے کہنے پر وہ نیک کام کرتا تھا، وہ سب جنتی. اچھا یہ تصوف والے جو اہل تصوف ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصوف شروع ہوا ہے اہل صفا سے، کہ وہ جو صحابہ کرام تھے جو بیٹھے رہتے تھے سارا دن بس علم سیکھتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے تصوف چلا ہے. ان کا کوئی تعلق ہے تصوف سے واقعی یا نہیں؟ یہ بے علم لوگ جو ہے نا، انہوں نے جب اس بارے میں سوچا نا کہ تصوف کہاں سے نکلا، اس کا روٹ کیا، تو کئی لوگوں نے کہا صفا سے ہے، مگر دوسروں نے رد کر دیا کہ صفا سے اگر صفت بنے نا صفیون بنتا ہے. اس میں واو نہیں آتی اور فا پر شد ہے، صفیون. پھر یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں. کچھ نے کہا صوف سے نکلا، صوف اون کو کہتے ہیں. یہ پشمینہ پہنتے تھے پہلے صوفی جو تھے نا، اون کا لباس پہنتے تھے اپنے آپ کو نا پسینہ آئے اور تنگی ہو، اس لیے کہراتے ہیں. مگر زیادہ لوگوں نے جو کہا انہوں نے کہا یہ اصل میں صوفی جو ہے نا، جو جیسے ہم فلاسفی کہتے ہیں، یہ حکمت کو کہتے ہیں، یونانی حکمت جو ہے اس کو صوفی. تو یہ لوگ بھی جو حکمت کے حامل تھے نا، دین کی گہرائی اور باریکی کی باتوں، وہ پھر اس صوفی ہونے کی وجہ سے، اس تصوف کی فلسفے کی وجہ سے نا صوفی ہو گئے. اچھا یہ تو آپ نے لفظ کا کہا ہے نا، یہ لفظ کا لفظ. لیکن جو اصحاب صفا تھے وہ کیا اصحاب صفا ایسے کوئی نہیں تھے کہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے، نہیں. وہ جب تک ان کی شادیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی مسجد میں ٹھہرتے تھے پردیسی لوگ. جب ان کا نکاح ہو جاتا یا پھر اپنے اپنے گھر. اچھا اصحاب صفا جہاد پہ جاتے تھے؟ جاتے تھے، بڑا جہاد پر جاتے. پورا رسالہ ابن تیمیہ لکھا کہ سب باتیں ان کے بارے میں غلط ہے، وہ کوئی تارک دنیا لوگ نہیں تھے. صحیح. اچھا مولانا صاحب لوح محفوظ کیا ہے؟ جو قرآن لوح محفوظ، لوح محفوظ اللہ کا کمپیوٹر ہی ہے. جیسے آپ کے یہ کمپیوٹر وغیرہ میں سب کو فیڈ ہوا ہے، اللہ کا بھی لوح محفوظ، وہ علم ہی ہے، سمجھے اس کی کاپی. جو کچھ ہونا ہے وہ سارا کچھ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا قرآن اللہ کے علم کا دوسرا نام لوح محفوظ سمجھے. ٹھیک ہے. اس کے پاس شیاطین وغیرہ نہیں جا سکتے، وہ ایسے مقام پر ہے کہ محافظ فرشتے، یشہد المقربون، مقرر فرشتے اس کے نگران ہیں. اچھا قرآن پاک لکھا ہوا لوح محفوظ میں پڑا ہے. قرآن پاک کیا، ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہہ دیتے ہیں اللہ کے علم میں تھی، اس کا وہ عکس ہے. صحیح. اچھا اس میں اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے، کہ نبی سے ضرورت سے زیادہ سوالات نہ کرو، ایسے سوالات نہ کرو کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. اور ساتھ وضاحت ہے کہ جب قرآن مجید اتر رہا ہے اس وقت تم سوال پوچھو گے، بیان کی جائیں گی. ہاں جی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر قرآن پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے تو پھر کسی کے سوال پوچھنے سے اس میں فرق تو نہیں پڑنا چاہیے؟ نہیں، یہ اس جمعہ میں بات ہوئی، لکھا ہوا سب کچھ ہے نا، وہ سارا جو ہے نا بس مشروط ہی. ہم اگر لکھے کو لیں تو ہمارا بھی ہے نا زنا کرنا، چوری کرنا، جو ہے نا اچھے برے سارے ہم لکھے ہوئے ہیں. مگر ساتھ یہ ہے کہ اس آدمی کو پورا اختیار، اگر یہ کرے گا تو پھر یہ ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا تو دوسرا آپشن بھی وہاں ہے.
کھول کر تفصیل لکھی ہے. آپ اگر صدقہ کر دیں گے تو عمر آپ کی 60 سال ہے 70 کر دی جائے گی, لکھا بدل دیا جائے گا. اور اگر آپ نے والدین سے بدسلوکی کی تو 60 کی بجائے 50 کر دی جائے گی. ہاں کمی بیشی ہوتی ہے نا, یعنی لوہے اللہ کے علم میں کوئی کمی بیشی نہیں, مگر یہ گنجائش ہے کہ وہ علم کے مطابق جانتا کہ اگر یہ کام کرے گا تو ہم یہ کریں. یعنی اگر اللہ نے چاہا لوہے محفوظ والے قرآن میں چینجنگ کر دی, کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ نے وہی یہی لکھا کہ میں اتار دوں گا. اچھا, اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا, یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا. پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک بالکل. اب اس میں کیا کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ یار قرآن کافی ہے, اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں, دین تو پورا کر لیا, مکمل ہو گیا, ایسے اتر گئی ہیں, اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف, یہی لفظ کہنا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے, قرآن ہمارے لیے کافی ہے. مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر تھا. جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا. ویسے اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم. پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے, راضی ہو جاتے, لمبا جھگڑا نہ کرتے, پھر بھی بات. جب دو پارٹیاں ہو گئی نا, ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو, ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ, تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا. کاسر لغت ورتفع جلسہ, شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی. پھر حضور نے جو فرمایا نا ما ينبغي عند نبی تنازع, کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا, قومت اٹھ جاؤ یہاں سے. اس سے بات ذرا خطرناک بن گئی. آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہو تم نے یہ جھگڑا کیا, اور ہمارے لیے تو پریشانی کی بات ہے نا. ہم نے اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جی بالکل. اب حضرت اسی سے جان چھڑانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حدیث کا انکار کر دیا جائے کہ اتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں, وہ چھوٹی عمر کے تھے, کسی اور نے یہ بیان کیا. اس طرح کے کرینے بنا کر نا انہیں چاہ کے جان چھڑا دیں. مگر یہ دیوبند اور اہل حدیث سب اٹھ کھڑے ہوئے, بریلی ایک صحیح حدیث کا تم انکار کرتے ہو. اس نے کہا صحیح ہے تو پھر حضرت عمر کو بری کرو, کسی عدالت میں لے جاؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خاص دار کرتا, اور خاص بھی اتنی مبارک کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں جھگڑے نہیں ہوں گے, اختلاف نہیں ہوں گے. تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے. جب پوچھا نا آج کون سا دن ہے, لوگوں نے کہا جمعرات, تو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر نا جو پلاٹ میں کنکریاں تھی وہ بھی چار رہی, تو انہوں نے کہا جمعرات کے نام پر, انہوں نے کہا یہی منحوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا, تو لوگوں نے شور کر دیا اور اس شور کی وجہ سے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی, تو لکھنے میں روڈا اٹکا دیا. اور یہ جو کچھ اب تم بھوت رہے ہو نا جنگ جمل اور سفینی, سارا اس کا بدلہ. اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے, بھائی یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا, کام برا ہوا, یہ کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر ہم کہنا کہ حضور غلط کہہ رہے تھے لکھوانے کا ارادہ, آپ جھوٹے تھے, عمر سچا تھا, تو پھر یہ تو نبی پاک کے خلاف نہیں کہیں گے, آپ کا ارادہ ٹھیک تھا, مگر بات ہماری بدقسمتی کہہ دیں. کئی چیزیں جن کی وجہ سے برکت سے رہ گیا. علامہ جو ہے نا شاطبی بہت عالم ہے, الموافقات لکھی 4 جلدوں میں اصول دین پر, تو اس میں ایک فصل لکھی کہ استاد کی بے ادبی سے آدمی بہت چیزوں سے محروم رہ جاتا. اس میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے, اگر وہ تھوڑا صبر اور کرتا خضر کے ساتھ تو کئی اور راز ہمیں معلوم ہوتے, مگر اسے صبر نہ ہوتا. اور دوسرا حوالہ دیا کہ رسول اللہ کو اللہ نے بتا دیا کہ شب قدر جو ہے نا فلاں رات ہے رمضان کی, آپ بتانے کے لیے آئے, مگر 2 صحابی جھگڑ پڑے, ان کی لڑائی میں اللہ نے آپ کے ذہن سے وہ نکال لی. اس نحوس لڑائی کی وجہ سے اس برکت سے بھی رہ گئے. اور تیسرا حوالہ یہ دیا کہ جب رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے, کوئی خلافت کا فیصلہ ہو جاتا تو شور و غل کی وجہ سے رہ گیا, بعد میں پھر کیا ہوا, وہ تنازع اب تک ختم ہی نہیں ہوئے. اچھا, اس بارے میں کچھ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لکھوانا چاہتے تھے؟ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس سے تو پتا چلتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر کا لکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے انہی حدیثوں میں آتا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر لکھوانے کی باتوں کو مانتے ہو
شیعہ حضرات، تو وہ بھی اسی دور کی ہیں کہ آپ نے لکھوانے کے لیے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں اس کے لیے لکھ دوں. بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور نہ کوئی جھگڑا کرنے والا. پھر بعد نے کہا نہیں، اللہ اور مومنوں کو ابو بکر کے سوا پسند ہی کوئی نہیں آئے گا، یا ویسے ہی آتا ہی ہونا، رہنے دو لکھنے. یہ لکھنے کی بات آتی ہے نا اسی بیماری کے بارے میں. اچھا، ہاں یہ ساتھ ہے حضرت بالکل حضرت ابو بکر کے بارے میں اسی صحیح بخاری مسلم سب کتابوں میں آتا. اچھا، آپ کے بارے میں یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے نا کہ ایک اہل سنت کا عقیدہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ حضرت علی کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں؟ یہ میرے بچے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تفضیل کا مسئلہ جو ہے نا کہ فلاں افضل ہے فلاں افضل، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ یہ کہ دین کا مسئلہ ہے. آخرت میں کون جا کر سب سے اعلیٰ درجہ پائے گا یہ اللہ جانتا. دنیا میں جن کے ہاتھوں سے دین کے کام ہوئے نا، جن کے دور میں یہ اللہ کی پسند ہے، وہ ابو بکر اور عمر ہے. شیخین کے دور میں اسلام کو جو غلبہ ملا نا اور دنیا میں نیکیاں پھیلیں، وہ بعد کی حکومتیں فتنہ کا شکار ہو گئیں. بندے وہ بھی کم نہیں تھے، حضرت عثمان اور علی، مگر ہماری بدقسمتی سمجھے کہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. اتنا نہیں پھر دین کا کام ہو سکا جتنا شیخین کے زمانے میں. اس لیے کار نبوت سر انجام دینے میں تو یہ دونوں ان کا دور بہت اعلیٰ ہے. باقی اللہ کے ہاں کون افضل ہے کون ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں، نہ یہ کوئی فائدے کی بات. سب کا ادب کریں گے. ان کی حکومتیں جس وقت بنی ہیں امت نے انہیں چنا. یہاں ایک روایت جو حضرت ابن مسعود سے نا اور ہمارے یہ ساتھی بریلوی حضرات پیش کر دیتے ہیں بدعت کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا جس کو مسلمان اچھا سمجھنا کام کو مارا المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن. اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اب یہ پسند کر لیا، سارے لائٹیں کرتے ہیں فلانے، اس طرح ساری بدعتوں کے بارے میں. تو حالانکہ یہ بات انہوں نے جمہوریت کے بارے میں کہی. یہ جو نا دعویٰ وغیرہ بھی بعض آ جائیں، جمہوریت کو کفر کو نہ کہیں. انہوں نے کہا جس چیز کو مسلمان پسند کر لیتے ہیں سب کے سب، وہ اللہ کو بھی پسند ہے. جس کو وہ برا، اور مثال دی کہ مسلمانوں نے ابو بکر کو پسند کیا خلیفہ، تو اللہ یہاں خلافت کا آگے حوالہ ہے. تو پتہ چلا کہ جس کو امت چنے صحیح مومن مسلمان لوگ، وہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صحیح خلیفہ. اچھا، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہ قرآن میں اکٹھا آیا نہ حدیث میں آیا، تو یہ کب اکٹھا کیا گیا؟ اس میں بیٹا کوئی شک نہیں، لا الہ الا اللہ بھی دین ہے، محمد رسول اللہ بھی دین ہے. دونوں کی گواہی دیتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں. قرآن حدیث میں سب یہ بھرے ہیں دونوں. مگر اس طرح جو کلمہ طیبہ نا کہ ملا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کسی آیت میں نہ کسی حدیث میں. بعد میں نیک لوگ اگر پڑھتے ہیں تو پڑھتے پھریں، مگر جو ذکر کا آپ نے کہا نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ صرف لا الہ الا اللہ، اس میں محمد. تو پھر سے پہلا کلمہ کہنے سے کیا مراد؟ پہلا کلمہ جو ہے نا لوگوں نے آپ ہی یہ بات بنائی کہ پہلا کلمہ طیبہ، اور یہ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت جو ہے نا یہ حضور اتحیات میں بھی پڑھتے تھے. جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اس سے بھی گواہی لی جاتی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پکا کلمہ. اچھا، تو یعنی کلمہ طیبہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں؟ نہیں، شرعی حیثیت کوئی نہیں. دونوں کلمے الگ الگ بالکل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، عین دین. اچھا، آپ ذرا فقہی مسائل کی طرف آ جاتے ہیں. کر لیں ذرا. باجماعت نماز ہو رہی ہو، اس میں اگر ہم دوسری رکعت میں پہنچیں تو جب پہلی رکعت امام کی دوسری ہوگی، ہماری پہلی ہوگی، آپ کی پہلی بعد کھڑے ہوں گے تو رفع یدین کریں گے. ہاں، جو تیسری رکعت میں اٹھتا ہے کیا جاتا نا. ہاں جی، ہے تو ایسا ہی ہمیشہ نہیں، حضور نے کیا کبھی کیا، اسی لیے زیادہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں آتا. کسی میں آتا کہ آپ نے اس وقت بھی کیا، تو اس وقت کریں گے. اچھا، کیونکہ جب امام کے ساتھ آدمی شامل ہو گیا نا، دیکھیں نا وہ دوسری رکعت تھی ان کی، وہ اتحیات بیٹھے، ہماری پہلی تھی، ہمیں تو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. مگر اس لیے جب تک سلام نہیں نا امام کہتا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہم بالکل اسی طرح کریں گے جس طرح وہ کر رہے ہیں. بعد میں آزاد ہو کر پھر اپنا طریقہ. اچھا، تیسری رکعت والا رفع یدین کبھی کبھی کیا ہے؟ کبھی کبھی. اچھا، یہ پکا کیا شروع میں رکوع کو جاتے رکوع سے کھڑے ہو. اچھا، اس میں پھر اچھا پرائز بانڈ اور انشورنس کے بارے میں نا آپ ذرا اپنا واضح موقف یہی ہے کہ یہ پرائز بانڈ یا بینکوں کے سود وغیرہ سب ناجائز ہیں. یہ انشورنس ٹھیک کہ آپ پیسے جمع کرائیں سارے وہاں قسطیں، اور پھر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تعاون کر دیں. تو یہ تکافل اجتماعی جو ہے نا ایک دوسرے کو سہارا دینا. کہنے والے کہتے ہیں اس میں سود بھی ہے اور اس میں جوا نہیں. وہ سود وغیرہ اگر کرتے ہیں تو وہ تو ہر جگہ پھنس گیا نا، وہ لوگوں کا اپنا گناہ. یہ بذات خود بات ٹھیک ہے کہ لوگ مل کر اگر ایسے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. جی،
اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، یہ صحیح بات ہے؟ بالکل ہوا تھا، یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، واقعہ درست ہے، شیعہ سنی کتابیں بڑی آگے ہے نا، لوگوں کا اپنا اپنا رجحان کہ وہ زبردستی ہوئی، ظلم ہوا، فلاں، وہ جو جی چاہتے کو کہتا رہے، نکاح بذات خود ثابت۔ اچھا، قبر پر عمارت بنانے کو حرام کہا جاتا ہے، حرام ہے۔ تو اب روضہ رسول پہ پھر ہم کیا کہیں؟ روضہ رسول علیہ السلام پر کوئی نئی عمارت نہیں بنائی گئی، وہ آپ کا گھر تھا، گھر میں آپ دفن کیے گئے، اور اس کی حکمت بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ پوجیں گے تو آپ کی قبر بھی کھلے میدان میں بنتی، شرک سے بچاؤ کے لیے آپ کو گھر میں دفن کیا گیا، اور آپ نے دعا بھی کی کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجا جائے۔ اور جو روزہ بنایا گیا وہ روضہ جو بنایا گیا نا آپ کی قبر اور صاحبین کی، اسی طرح کچی روضہ جو آپ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا وہ بھی تھا، بعد میں ایسا سب پتہ لگتا ہے تاریخوں سے کہ لوگوں نے آواز سنی گرنے کی، یقین نہیں کہ شاید وہ گر گیا حجرہ، کوئی اندر نہیں گیا، یہ کہتے ہیں نا قبروں تک جھوٹ بولتا، کوئی نہیں گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جو 5 کونا بنا دی نا دیوار، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں رکھا، اس لیے اندر کا کوئی پتہ نہیں، مگر مسجد جب بڑھائی گئی نا ولید کے زمانہ میں، ادھر ادھر اس کو بڑھا دیا، پھر یہ امکان بھی اندر آ گیا، اب اس کو پھر بے ادبی سے بچانے کے لیے کہ چھت پر اگر کوئی چڑھے تو وہاں ذرا نشان بنا دیا گیا کہ یہاں قبریں نیچے، تاکہ معمار وغیرہ جو ہے نا پرہیز کریں۔ گنبد تو 8ویں صدی ہجری میں اوپر بنا۔ یہی بات تو پھر اولیاء کی قبروں کے لیے بھی نہیں، اولیاء کے لیے ایسی کوئی مصیبت نہیں کہ ان کو اس طرح کیا جائے، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں نے منع کیا یمنا القبر، قبروں پر کچھ نہ بنایا جائے۔ اچھا، اب جہاد کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ جو جہاد جب مسلمان ملک پر قبضہ ہو جائے غیر مسلموں کا تو جہاد فرض عین بن جاتا ہے، تو اب جو ہم کروڑوں اربوں مسلمان جو خالی بیٹھے ہوئے جہاد کے بغیر، تو ہمارا کیا پھر ہوگا؟ یہ تو مجھے جیسے ہم نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، دین سارا چھوڑے بیٹھے، یہ بھی سمجھے گناہ ہے، مسئلہ پکا کہ ہجوم ہو جائے نا، دشمن گھوسا ہے ہمارے علاقوں میں تو اس کا چھڑانا سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ جو آگے جہاد ہے نا اقدامی کہ ہم دنیا میں دین کو غالب کریں، اس کا حق تو اس وقت ہے جب ہم اپنے علاقوں میں اسلام قائم کریں، پورا عدل و انصاف ہو، پھر لوگوں کو ہم دعوت دیں کہ یہ نظام یار تم بھی درآمد کرو، ہمارے زیر سایہ آ جاؤ۔ وہ بھی عقلمند ہوں گے تو خود شوق سے آئیں گے کہ ایسا نظام تو ہر جگہ ہونا چاہیے۔ جو اپنا ہی دین تباہ کر کے بیٹھے اپنے گھروں میں، ان کو کیا حق ہے کہ دوسروں کے علاقے میں گھستے پھریں؟ مولانا صاحب یہی علاقہ چھڑانے کے لیے الگ ہے، وہ ہے دفاعی کہ ہمارا علاقہ ہی انہوں نے چھین لیا۔ اچھا، مسئلہ اس میں یہ ہے نا کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی فتوے تو لگاتے ہیں جہاد کے، خود نہیں جاتے جہاد پہ، اس کا پھر کیا؟ نہیں، اس کے لیے پھر جو ہے نا استطار طریقہ کہ کوئی ایک آدمی سربراہ ہو، اس کے تحت لوگ منظم ہوں، اسلحہ بھی اکٹھا کریں، وہ ساری شرطیں تو عقلی بھی ہیں اور دین میں بھی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ خام خواہ ہر آدمی تنا اٹھ کھڑا ہو، مرتے جائے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو، اس کے لیے کوئی پھر طریقہ سوچنا وہ تو ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو اقدامی جہاد ہے اس پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے، اقدامی جہاد لازم ہے، غیر مسلموں کی طرف سے بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور پھر یہ عقلاً بات اگر سوچیں کہ جب امریکہ قبضہ آتا ہے، لڑائی کرتا ہے افغانستان پہ قبضہ کرتا ہے، ہم اسے تو برا کہتے ہیں، اور خود ہماری یہی نہیں، اس کے لیے مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے، حق اور باطل کا فرق ہے۔ حق کو حق ہے کہ وہ دوسرے علاقوں میں بھی اپنی مداخلت کرے، باطل کو حق نہیں۔ حکومت ہے ہماری، وہاں ہم کسی جگہ کو ڈاکو قبضہ کر رہے ہیں تو یا ان کی جہاں بدامنی ہو تو جو جائز حکومت ہے اس کا حق ہے کہ وہاں وہ اقدام کرے، مگر ڈاکو یہ مطالبہ کریں کہ ہم اگر چاہتے ہیں دوسرے علاقوں میں گھسنا تو یہ حکومت روکتی ہے، آپ آتی ہے۔ بے حکومت جو ہے نا وہ قائم جائز حکومت ہے آئین کے مطابق۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم ٹھیک ہے مسلمانوں کو، اب وہ تو ہم نے نہیں، وہ کرتے نا جو مرضی، ہم نے ان کے پیچھے حق کو نہیں ختم کر دینا۔ ہمارا دین برحق ہے، اس میں عدل ہے، انصاف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ پوری دنیا میں زبردستی انہیں کلمہ نہیں پڑھائیں گے، یہی کہیں گے کہ ماتحت رہو، امن سے رہو، ہر طرح کی سہولتیں حاصل کرو، اپنے مذہب پر عمل کرو۔ اچھا، پھر مرتد کی سزا جو قتل ہے اس پہ بہت ہم یہ حق اور باطل کا فرق پہلے کریں، یہ علم سے جو کریں پہلے فیصلہ کر لیں، مگر جو حق ہوگا نا، حق کو یہ بالکل ہے یہ استحقاق کہ وہ برائی کو ختم کرنے کے لیے اقدام کرے۔ باطل اگر یہ اس کے بدلے میں مانگے کہ مجھے بھی حق دوں، یہ غلط بات، تم باطل ہو، تمہیں کیوں حق دیا جائے؟
اچھا جو مرتد کی سزا قتل ہے، اس پر بہت اسلام پر حملے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے، انہوں نے زبردستی مسلمان بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نو مسلم تو آرام سے ہو جاتے ہیں، غیر مسلم ملکوں میں بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن کوئی غیر مسلم ہو جائے تو پھر وہ اسے ہم قتل کریں گے. تو اب اس میں یہ نا کہ اگر وہ بھی کوئی مسلم یہاں سے دفع ہو جائے نا اور ان غیر مسلم ریاستوں میں جا کر اسلام سے پھر جائے تو ہمیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہاں پیچھا کریں گے. اچھا اگر اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ایسا کریں نا تو اس کی سزا قتل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں یہ قرآن حدیث جو ہے نا یہ مذہب نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے عقیدہ تبدیل کر لیا، یہ آئین ہوتا اس میں عمل کرتا. ایسے یہ وہ کہے نا کہ میں اب اس کو نہیں مانتا تو سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اس نے ملک کے آئین کے خلاف بغاوت کا اعلان کر لیا. بغاوت کی حساب ساری دنیا میں قتل ہے، کیونکہ ان کا مذہب الگ ہے، چرچ اور اسٹیٹ الگ ہے، اس لیے وہاں یہ قتل مرتد نہیں ہوتا. ورنہ ریاست کا باغی وہاں بھی ہو جائے قتل ہی ہے اس کی. اچھا جہاد کے علاوہ جو دوسرا بڑا یہ سمجھنا اسلامی حکومت جہاں وہ آئین قرآن و سنت ہوگا نا وہاں اگر وہ اعلان کرے گا کہ میں اب اس کو اپنا آئین نہیں مانتا تو وہ مرتد پھر باغی ہوگا اور کیا ہوگا. ٹھیک. اچھا جو سب دوسرا بڑا اعتراض اسلام پہ کیا جاتا ہے نا حملہ، وہ یہ کہ حضرت عائشہ کا جو نکاح ہے. اب اس میں ایک تو یہ کہ غیر مسلم تو جو اعتراض کرتے ہیں تو کرتے ہیں. اب جب ہم نئی خبریں سنتے ہیں کہ کسی گاؤں میں کسی پنچایت نے جناب 40 سال کے آدمی کا نکاح جو ہے وہ 9 سال 10 سال کی بچی سے کر دیا، یہاں پہ سارے ہم لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، یہ غلط کیا ہے، تعلیم کی کمی ہے. ہمارے ہاں جو یہ نکاح وغیرہ ہوتے ہیں یہ ظلم ہی ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے بنی وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. رسول اللہ کے نکاح جو ہے نا انہیں اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے جیسے ہم عام لوگوں کے نکاح کو سمجھیں. آپ کے سارے نکاح اگر پڑھیں گے نا آپ وہی کے ذریعے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خود وہ چناؤ کیے اور کئی عمر کی عورتیں، کوئی بوڑھی کوئی جوان کوئی بچی، سب آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کے گھر میں یہ سارے نمونے قائم ہوں. اور اما عائشہ کے بارے میں تو اگر آپ ان کے سوانے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ذہانت اور علم اللہ نے انہیں دیا تو وہ اس قابل تھیں کہ حضور کی گود میں پڑھیں، بیوی تو رہ گئیں، بچی کی طرح آپ انہیں پالیں، دین سکھائیں. اور جتنا دین امت نے ان سے مجاہد سیکھا کسی مرد سے بھی نہیں سیکھا. اچھا اب اگر بہت دین انہوں نے سیکھا اور مسجد نبوی میں یہ قرآن والے بیٹھے ہیں، پھر حدیث والے پردے کے پیچھے سب کو پڑھا رہی ہیں، شاعری تک اور نصب عرب کا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی عمر میں انہیں آپ کے گھر میں نہ لاتا تو امت بہت علم سے محروم رہ جاتی. یہ شہوت کے نقطہ نظر سے جو سوچتے رہتے ہیں انہیں نہیں سمجھ آ سکتے. ٹھیک. اچھا آج اگر باہمی رضامندی کے ساتھ کسی اتنی عمر کی بچی کی شادی کر لی جائے تو ٹھیک ہوگا؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. کئی مرتبہ ایسا ہی ہوتا کہ ایک آدمی بیمار ہے، وہ سب کا میں یار قریب المرگ میری بچی کو کون بعد میں کرے گا اس کا، وہ آدمی کر جاتا ہے مناسب سمجھ کر. تو کیا اعتراض ہے؟ اچھا مولانا صاحب میں ہونا چاہیے. جو لوگ اب آج کے زمانے میں جو غلط لوگ ہیں انہیں غلط تو کہنا ہمارا فرض بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تقریر کی ہوئی ہے ضمیر اختر نقوی کے ساتھ جو شیعہ ذاکر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر اختر نقوی. تو اب وہ جس قسم کی اس نے باتیں کی ہوئی ہیں پکا وہ جس طرح کھلم کھلا شرک نہیں غالی ہے غالی. آپ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے اس کو کیا کہا، کوئی میں نے اس کی چائز نہیں کی، نہ اس کے حق میں کوئی بات کی. آپ نے تقریر کے شروع وہ میرے دوست سے وکیل انہوں نے انہیں بلایا تھا، مجھے بھی کہا کہ آپ نے بھی آنا، بڑی محبت ہے انہیں نظیم شبلی سے مجھے، تو لے گئے. میں نے کوئی اس کی چائز نہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ ضمیر اختر جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مداح بیان کرتے ہیں تو ان سے یہ خوشبو آتی ہے اور اس طرح کی بات. نہیں میرے علم میں نہیں کہ میں نے یہ بات میں نہیں ایسی تعریفیں کسی کرتا تو میرے ذہن میں کوئی نہیں ایسی بات. میں سنا تو مجھے بھی سنا ہے، باقی وہ بات غلط کرتا تفویضی ہے نا کہ اللہ نے علی کے سپرد کر دیا، وہی رزق دیتے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، مارے شرکیہ باتیں کرتا غالی. اچھا 73 فرقوں والی حدیث ٹھیک ہے؟ 73 والی ٹھیک ہے مگر ہے مسلم آپ سے میں نے اکثر سنا ہے کہ آپ روانی میں نہیں، بہت سارے منکر بھی ہے نا کہ یہ نہیں ٹھیک، مگر ملا جلا کر کچھ لوگوں نے کہا صحیح، مگر وہ اتنی ٹھیک ہے کہ فرقے ہوں گے مگر یہ جو ہے نا کہ سب دوزخ میں سوائے کہ یہ ٹکڑا نہیں ٹھیک، یہ ٹکڑا نہیں ٹھیک. اور جو انہیں کہا کافر ہیں وہ بھی غلط بات ہے. حضور نے کہا میری امت کے لوگ آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ سب ناجی ہیں، آخر میں سب نجات پا جائیں گے. اگر عقیدوں کی کچھ خرابیاں ہوں گی تو اس کا بدلہ ملے گا، وہ بھی جو جان بوجھ کر کرتے ہیں. اچھا آپ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ 3 ہی فرقے ہیں، باقی 73 والی تو ساری کہانی ہے. بنیادی فرقے جو اس وقت موجود ہیں وہ 73 جو عقیدے کے ہیں. جی
وہ 3 ہیں. میں تو امام شاطبی کی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ 73 فرقے مذہبی نہیں کہ یہ مسئلوں والے، یہ سیاسی پارٹیاں، کہ اس وقت ایک وقت بدقسمتی سے ایسا آئے گا کہ تانگا پارٹیاں ہوں گی حکومت کے لیے، اس لیے اس میں بعد میں آتا نا کہ جو الجماع ہوگی نا، اکثریت جس کو خلیفہ بنائے گی وہ ٹھیک ہے، گروہ باقی سب شرارتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے اچھا کہ یہ سیاسی انتشار کی بات ہے. مذہبی فرقے جو ہیں 2-3 ہی آج، شیعہ ہیں، یہ آبادی ہیں، بس. ٹھیک. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے معاملے میں نا یہ بریلوی ایک دلیل دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے جب گناہ کر بیٹھو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤ اور گناہ کی معافی مانگو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نابینا صحابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی آنکھ نکل گئی جنگ کے دوران، تو وہ کوئی انہوں نے نہ وہ حکیم کے پاس گئے نہ انہوں نے جا کے اللہ سے مدد مانگی، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا. بات کر دی، میں سمجھ گیا. ٹھیک. وقت ختم ہو رہا ہے، اذان ہو جائے. یہ جو ہے نا سورہ نساء کی آیت تھی، جب انہوں نے ظلم کیا تھا تو تیرے پاس آتے اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشی کی دعا کرتا تو اللہ کو وہ تواب اور رحیم پاتی. یہ زندگی کی بات ہے کہ زندگی میں اگر لوگوں سے ہو جاتا، وہ بھی نہیں کہ اب ہر گناہ کی بات، کیونکہ یہ تو پردہ پوشی کے خلاف ہے نا. اللہ تو چاہتا کسی کو بھی نہ پتا چلے، اس لیے حضور کو جا کر بتانا میں نے یہ گناہ کیا، کوئی نیکی نہیں، نہ اس کا یہ مطلب ہے. وہاں سارا معاملہ تحاکم الطاغوت کا، کہ جو یہودیوں کی عدالتیں پیرل چل رہی تھیں، مسلمان کہلاتے ہوئے حضور کو چھوڑ کر ان کے پاس فیصلے لے جاتے تھے، جب پکڑے جاتے تو کہتے ہم یا رسول اللہ چاہتے ہیں کہ صلح سے سارے بہانے بناتے. تو اس کی بجائے اللہ نے کہا اگر بہانے بنانے کی، کسی بندے سے مناظرہ کر رہا تھا تو وہ طالبان جو ہے نا وہ اپنی باتوں کا دفاع کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ غزوہ طائف ہوا، اس میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھوڑ دیا باغوں میں، اس سے ان کے بچے بھی مرے ہوں گے، ان کی عورتیں مری ہوں گی، اس لیے اگر ہم بچوں عورتوں کو مارتے ہیں تو کوئی اس میں نہیں، ایسا کوئی نہیں کیا آپ نے، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا یہ تو حرم شریف میں بدبر کر مر گیا. اچھا ٹھیک. اچھا اس میں ایک سوال ہے ابھی، ہاں تقیہ جو ہوتا ہے، تقیہ اور ایک تو ہوتا ہے توریہ. تقیہ کاف پر زبر نہ پڑے، تقیہ. تقیہ اور ایک توریہ ہوتا ہے. توریہ یہ کیا ہے، ان میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ تقیہ ساری امت مانتی ہے کہ تقیہ کرنا چاہیے. اور یہ امام حسن بصری کا لکھا ہے، امام بخاری نے کہ تقیہ جائزۃ علی یوم القیامہ، ایک قیامت تک بند نہیں ہوگا. اچھا یہ تو مسلمانوں کو ایک بہت بچاؤ دے دیا گیا کہ اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ مار کٹائی نہیں برداشت کر سکتے اور اس وقت کوئی بات کہہ دیں اپنے عقیدہ کے خلاف تو کوئی بات نہیں، مگر اس کو اتنا عام کر ہر وقت جھوٹ بولتے رہے، یہ تقیہ کوئی نہیں. تقیہ بچاؤ سے نا، تقویٰ سے، کہ اگر کسی جگہ اپنی حفاظت کے لیے کرنا پڑے تو کر لو. اچھا انہیں تو شیعوں سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ سنی شیعہ دونوں میں، صرف اس کی حدود جو ہے نا کہ کہاں کرنا چاہیے گا وہ الگ بات. تقیہ سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے. مودودی صاحب نے تقیہ کی مثال لکھی نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو جب پکڑ لیا، اب ان کے والد شہید کر دیے گئے، ماں شہید کر دی گئی، ان کی باری آئی تھی، انہوں نے پھر جو انہوں نے کہلایا نا حضور کو گالیاں دیں، بتوں کو. اچھا تو روتے آئے تو آپ نے فرمایا دل کا کیا حال تھا؟ تو کہا دل تو اسلام پر مطمئن تھا. تو فرمایا ان آدوفا، اگر وہ پھر ایسا کرے تو تم بھی ایسا کر لینا. تقیہ تو بچاؤ ہے مسلمانوں کا، خام خواہ مرتے کیوں رہے. مگر یہ جو ہے نا کہ ہر وقت جھوٹ بولنا، اس کو اگر کوئی تقیہ کہتا ظالم، یہ تقیت ہوا کوئی نہیں. اچھا اب آخر میں یہ بتا دیں گے بدعت والا جو معاملہ ہے نا یہ نہیں حل اور یہ ہوتا زمانہ کرا. اچھا ہاں جی ایسا لفظ بولنا، اتنی عقل ہو کہ ذرا بھی جھوٹ نہ ہو مگر دوسرا جو نہ ہو غلط سمجھتا رہے. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سفر ہجرت میں لوگ پوچھتے تھے، ان کو تاجر لوگ جانتے تھے، حضور کو نہیں پہچانتے تھے. وہ کہتے ابوبکر یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ وہ کہتے رجل یہدینا السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے. تو وہ شاید کہتے شاید جیسے علاقے کا کوئی آدمی ہے جو راستہ بتانے کے لیے لے لیا، ان کی مراد تھی کہ میرے رہبر ہے. تو تقیہ اور توریہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بدعت والا جو مسئلہ ہے نا مولانا صاحب، یہ نہیں حل ہوتا. آخر میں حضرت عثمان کی 2 اذانوں والی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے جمعے والے دن 2 اذانیں کروائیں، اس کا کیا حل نکالیں آپ؟ بس میں 2 اذانیں نہیں کہلاتا، میرے ہاں نہیں ہوتی. اچھا جو کہلواتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد جو ہے اس کو حق ہے. حضور نے کہہ دیا تھا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو. اس کی یہ تشریح کرتے ہیں خلفائے راشدین کو جب یہ سینکشن مل گئی تو وہ جو نکالیں گے حدیث کے مطابق وہ سب منظور شدہ ہے. ان کی یہ پلی ہے نا، وہ اس طرح بچ جاتے ہیں.
تو اب پھر آپ نہیں اگر اذان دو ہاں تو پھر آپ حضرت عثمان کے بارے میں پھر کیا نہیں کچھ نہیں کہیں کچھ نہیں جیسے اور لوگوں سے بہت چیزیں ہوئی نا حضرت عثمان نے جیسے 4 رکعتیں پڑھی مینار فاز وغیرہ میں صحابہ نے انا للہ پڑھا سب ناراض ہوئے کہ کیوں مگر کس وجہ سے ان کو کافر بے دین تو نہیں کہتے ایک کام نہیں ٹھیک مگر وہ بہرحال رہے لیکن اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا صحابہ کرام نے 2 اذانوں پہ تو نہیں اس پر بھی بن امر کا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بدعت ہی اچھا کہتے تھے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ خیر ٹائم دیا